امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق نے کہا تھا، فرات کے کنارے، نہر فرات کے کنارے سخت گرمی اور پیاس میں اگر کوئی کتا مر گیا نا، کتا تو اللہ قیامت کے دن عمر سے پوچھے گا کہ حکومت تیری تھی تو اس کو پانی کیوں نہیں ملا تھا، تیری گورنمنٹ میں پانی کیوں نہیں ملا؟ کیا بات کرتے ہو صاحب۔ اور یہاں میں نے کہا کہ سب نمبر گیم کے چکر میں ہیں، سب نمبر گیم کے چکر میں کہ میں نے ایسے کیا تو فلاں نے ایسے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ جمعہ کا دن ہے، یہ دعا کرو دل سے کہ یا اللہ اگر تو حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھیج سکتا ہے تو کسی اور کو بھی بھیج دے، تو قادر مطلق ہے نا، مہربانی فرما، اب غرباء پر، مساکین پر، کمزوروں پر رحم فرما، اب فضل فرما۔ وہاں تو یہ حال تھا کہ حضرت زید بن، یہاں تو کہتے ہیں نا غلطی سے ہو گیا، حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں ایک جنگ کا موقع تھا، ایک شخص کفر کی طرف سے لڑتا آ رہا تھا، کفر کی طرف سے، فرماتے میں نے جب وہ میرے قریب آیا لڑتے وقت تو حضرت زید بن حارثہ کہتے میں نے تلوار اٹھائی اور میں مارنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اب موت نظر آئی ہے تو کلمہ یاد آ گیا ہے، تو کافر ہے، تو صرف تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا، کہتے میں نے ماری تلوار گردن اڑا دی۔ پھر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ آج جہاد کے وقت ایک انوکھا واقعہ ہوا، ایک بندہ کفر کے ساتھ لڑ رہا تھا اور جب میں تلوار مارنے لگا تو وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، حضور میں سمجھ گیا کہ تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں حضور کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی، نبی کریم فرمانے لگے تو نے دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ وہ تلوار سے ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ جب وہ پڑھ رہا تھا کلمہ تو پھر تو کس طرح کا مجاہد ہے جس نے کلمہ پڑھنے والے کی گردن اڑا دی؟ وہ پڑھ رہا تھا کلمہ تو تجھے قبول کرنا چاہیے تھا۔ میرے بھائی یہ بڑا محتاط معاملہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کچھ دنوں تک یہ باتیں رہتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ میری آنکھوں سے بھی رخصت ہو جائیں گی، آپ کی نظروں سے بھی رخصت ہو جائیں گی، لیکن وہ دو بیٹیاں ساری زندگی نہیں بھلا سکتی، ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، ان پر جو طوفان تیزی سے گزرا ہے نا، گزرا تو چند منٹوں میں ہے لیکن صدیوں تک اس کی گونج رہے گی، صدیوں تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فضل کر دے۔ اب تو ہم دعاؤں والی جگہ پہ آ گئے ہیں، چونکہ میری قوم تو انویسٹر ہے نا ان سب کی، میری قوم انویسٹر ہے، وہ انویسٹ کرتی ہے ان لوگوں پہ، ان کو لاتی ہے، بناتی ہے، خرچے کرتی ہے، پوسٹر چھاپتی ہے، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، ایسے لوگوں کو لاتی ہے اور پھر کیا مطلب بات کی جائے۔ اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا، میں پھر کہتا ہوں اور ببانگ دہل کہتا ہوں کہ نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں ٹھیک نہیں ہوتی، نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں ٹھیک نہیں ہوتی، گاڑی کا انجن بدلنے سے پھر ہی اس کا دھواں ختم ہوتا ہے، نمبر پلیٹ بدل کے چہرے وہی، باتیں وہی، کام وہی، یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ تو نظام اس وقت ٹھیک ہو جائے جب اندر سے بولیے انجن بدلے جائیں گے، تب یہ معاملات صحیح ہوں گے۔ بس دعا کرو جمعے والے دن اللہ اپنی خاص رحمت فرمائے۔ بہرحال آمدہ برسر مطلب حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کوئی کام بتائیں مجھے، میں کروں تو میری دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے، کوئی کام بتائیں، کوئی حکم۔ آپ فرماتے میری جیب میں پیسے بھی تھے، حضور کہتے تو میں کنواں بھی کھدوا دیتا، سرکار فرماتے تو میں کسی مسجد کی جگہ میں وسعت بھی کر دیتا، کوئی حکم بتائیں تو کہتے حضور نے عجیب حکم بتایا، فرمایا اعزل اذی عن طریق المسلمین، فرمایا ابو بردہ اگر تو نے نفع والا کام کرنا ہے نا جس سے تیری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے، تو فرمایا جب تو رستے میں چل رہا ہو نا تو جو چیزیں کسی کو تکلیف دینے والی ہو وہ رستے سے اٹھاتا جایا کر، وہ چیزیں رستے سے، مشکل کام ہے، خاصا مشکل ہے نا جی، رستے سے چیزیں اٹھاتے جایا کر، یہ وہ کام ہے جس سے تیری دنیا بھی بنے گی اور تیری آخرت بھی بنے گی، تجھے نفع ملے گا، تکلیف دینے والی چیزیں رستے سے اٹھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید آیا، کہنے لگا حضور لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں، اب میں بھی تنگ ہی کروں گا، ہمارا دعویٰ ہے نا کہ میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں اور برے کے ساتھ، یہ کوئی کمال کی بات ہے، برے کے ساتھ تو سارے برے ہوتے ہیں، اچھے کے ساتھ تو سارے ہی
کمال تو یہ ہے کہ میں اچھے کے ساتھ بھی اچھا ہوں اور برے کے ساتھ بھی اچھا ہوں، یہ کمال ہے۔ یہ کاہے کا کمال ہے کہ جس طرح کا وہ اس طرح کا، یہ کوئی کمال نہیں میرے بھائی۔ حضرت جناب خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے حضرت محبوب الہی سے وہ مرید کہنے لگا حضور آپ ہمیشہ درگزر کی باتیں سناتے ہیں، لوگ تنگ کرتے ہیں، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو میرے رستے میں کانٹے بچھائے گا میں بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھاؤں گا۔ تو آپ فرمانے لگے بیٹا نہیں، کوئی کانٹے بچھائے تو کانٹے اٹھا لیا کر۔ اس نے کہا حضور نہیں میں نے بھی کانٹے بچھانے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے آدھی سڑک پہ تو نے بچھا دیے، آدھی پہ اس نے بچھا دیے، تو جتنے لوگ گزریں گے سب کے پیر زخمی ہو جائیں گے، پھر تو سارا روڈ کانٹوں سے بھر جائے گا۔ کوئی اٹھانے والا بھی تو ہونا چاہیے نا، کوئی کانٹے چننے والا بھی ہونا چاہیے، کوئی ایسا شخص موجود ہو جو رستوں کے کانٹے اٹھائے۔ میرے بھائی راہ کے ہم پر حقوق ہیں، رستے کے ہم پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں بیٹھنے پہ منع کیا، لیکن فرمایا اگر بیٹھنا ہے تو تمہیں 5 کام کرنے پڑیں گے۔ گرمیوں میں جس کا دل کرتا ہے نا کہ کھلی ہوا میں بیٹھوں، بیٹھ لے پر 5 کام کرے، یہ بخاری ہے۔ جس کا دل کرتا ہے نا سردیوں میں گلی میں بیٹھوں دھوپ لوں، تو پھر وہ کتنے کام کرے گا؟ بولیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کیا کرے تو رستے میں بیٹھنے کی اجازت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رستے کا حق ادا کرو، 5 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا اگر رستے میں بیٹھنا ہے تو نظریں نیچی کر کے بیٹھو، اس کو بھی اس کو بھی، آنے والے کو بھی اور جانے والوں کو بھی دیکھنے کی تمہیں اجازت۔ رستے میں بیٹھنا ہے تو پھر نظریں نیچی کر کے بیٹھو۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا رستے میں بیٹھنا ہے تو دوسری شرط ہے، یہ شرطیں 5 لگائی نبی پاک نے، یہ بخاری ہے۔ فرمایا رستے میں بیٹھنا ہے تو دوسری شرط تمہارے لیے یہ ہے کہ جتنی چیزیں تکلیف دینے والی رستے میں پڑی ہوگی وہ بیٹھنے والے نے اٹھانی ہے۔ اس نے ایک نیا وہاں بیٹھ کے اذیت والا کام نہیں کرنا، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے چونکہ رستے میں وہ بیٹھا ہے، تکلیف دہ چیزیں اٹھائے گا۔ اور تیسری شرط نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم پر ضروری ہے کہ تم نے سلام لینے والے کا جواب جلدی دینا ہے۔ رستے میں بیٹھنا ہے تو سلام لینے والے کا جواب جلدی دینا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تم نے رستے میں بیٹھے بیٹھے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ یہ 5 کام کرنے ہیں، پھر تمہیں رستے میں بیٹھنے کی اجازت ہے، یہ رستے کا حق ہے، اس کو ادا کرو تو رستوں میں بیٹھو۔ لیکن اگر صرف غیبتیں کرنے بیٹھنا ہے، اگر معاذ اللہ صرف لوگوں کو دیکھیں، اور اپنے بزرگوں کو یہ کام کرتے دیکھا، ہمارے حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ نا گلی سے گزر رہے تھے، سنگی ان کے ساتھ تھے، تو کہتے ہیں کہ ایک بی بی بغیر پردے کے جا رہے تھے، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے بچی کو بغیر پردے کے جا رہی، تو ایسا فرمان لگے پتر پردہ کر۔ بچی کسی امیر گھر کی تھی، کچھ پڑھی لکھی بھی تھی، غصہ کر گئی، پتر پردہ کر۔ اس طرح وہ کیا پتر پردہ کر، مسلمانوں دیا تیاں پردہ کر دیا نے۔ وہ کہنی بابا جا اپنا کام کر۔ عائشہ فرمانے نے پتر میں کام بھی لگا، میرا ہی کام بھی صبح شام، میں کام بھی لگا اور بڑھے بارے میں اور کی کرنا ہے، میرا صبح شام کام یہی ہے۔ جیڑا بندہ بندہ کام کرے انہوں چنگا دسنا، تو جیڑا چنگا کرے وہ دی استقامت دی دعا کرنا، میں کام ہی لگا ہوا، میری ڈیوٹی یہی ہے۔ تو بچی مسکرا پڑی، کہنے لگی بابا دیا تو جواب ہے پر تیرے لفظوں میں مٹھاس بڑی ہے۔ اس نے اسی وقت نقاب کر لیا۔ رستے میں بیٹھنا ہے تو رستے کا حق بھی ادا کرنا ہے، ڈیوٹی کرنی ہے، ایسے تھوڑی ہے کہ راہ میں بیٹھ جائے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کے ساتھ ایک جہاد پہ گئے، مجاہدین کے ساتھ سامان ہوتا ہے، سامان سفر۔ کہتے ہیں کہ جگہ ہم نے پڑاؤ کیا تو رستے تھے وہاں، تو رستوں میں تھوڑا تھوڑا صحابہ نے سامان رکھ دیا۔ ہمارے ہاں تو جو آدمی بڑی گاڑی پہ بیٹھا ہو اس کو تو آپ ہارن بھی نہیں دے سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ وہ جس گاڑی میں بیٹھا ہے اس لیول کا اس کا روب ہے نا جناب، اس کو تو آپ ہارن بھی، اور اگر آپ نے دے لیا تو وہ شیشہ نیچے کرے گا، تو کہے گا تو جڑی آگ بجھانی تو لنگ جانا پہلا، چونکہ وہ اب اس کی مرضی ہے، چونکہ شہنشاہ وقت چڑھے ہوئے ہیں۔ اور پارکنگ کا مسئلہ اتنا خوفناک ہے کہ بڑے بڑے سیانے بندے گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا دیں گے، آپ ڈھونڈتے پھریں، اللہ خیر کر، اس کو پتہ ہے کہ گزرنا ہے، اس کو خبر ہے کہ یہ گاڑی والے کو تکلیف ہوگی لیکن بس گزر جائیں گے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے، آپ کیسے رستہ روک سکتے ہیں کسی کا؟ یہ رفائی جگہ ہو گئی، ختم ہو گیا معاملہ۔
حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ ابو داؤد شریف ہے، فرماتے مجاہد تھے، جہاد کرنے گئے تھے تو تھوڑا تھوڑا ہمارے ساتھ سامان تھا، رستوں میں رکھ دیا۔ اس علاقے کے کچھ لوگوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رستے تھے، ہم نے گزرنا تھا اور مجاہدوں نے پڑاؤ کیا تو سامان رکھ لیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی، ابو داؤد شریف پڑھ رہا ہوں، اس کو یاد رکھنا، حضور نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا جاؤ جا کے اعلان کر دو کہ جس شخص نے کسی کا رستہ روکا ہے اس کا کوئی جہاد نہیں، اس مجاہد کا کوئی جہاد، اس کو کوئی ثواب نہیں جہاد۔ رستہ روک کے کھڑا ہے لوگوں کا، اذیت دے رہا ہے، یہ کون سا جہاد کر؟ کوئی اس کا تعلق نہیں اس بات سے، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ رستے میں کھڑے ہو کے چلے جانا، شادیوں پہ، بیاہوں پہ، جہاں مرضی ٹینٹ لگا لینا، اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے رات کے وقت بڑا لمبا ایک رستہ ہم نے طے کیا، اور جب ہم وہ رستہ طے کر کے ایک جگہ پہ پہنچے تو بجری کا ڈھیر تھا۔ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ کدھر گاڑی جائے گی؟ اور بعضوں کا آتا آپ ایسی جگہ پہ الجھ جاتے ہیں جہاں سے گاڑی بیک بھی نہیں جا سکتی، لیکن وہ جس نے گرائی ہے وہ مالک ہے گلی کا، وہ کہتا ہے 4.5 فٹ میں نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے، کسی کی ضرورت ہے جو مجھے کہہ سکے؟ بھئی یہ شارع عام ہے، اب تیری ملکیت، خدا کا خوف کر، تھوڑا سا خیال کر۔ موٹر سائیکل کھڑی کرنے والا اس احتیاط سے موٹر سائیکل نہیں کھڑی کرتا کہ کوئی اگر گزرنا چاہے گا تو اس کے لیے آسانی ہو۔ ہم سمجھتے ہیں دین تو نماز پڑھنے کا نام ہے، دین تو کالا بکرا ہر جمعرات کو ذبح کرنے کا نام ہے، دین تو اچھی اچھی تقریریں کرنے کا 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ محفل سجانے کا نام دین ہے۔ یہ کون معاملہ ہے؟ جدھر دل کیا جو مرضی کرے، اور آپ کہہ نہیں سکتے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اگر آپ کہیں گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ جناب اتنی کاہے کی جلدی ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ نے کہاں جانا ہے، بس 5 منٹ میں آیا ہوں۔ آپ تھوڑی احتیاط کریں۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل جو امتیں تھیں نماز پڑھنے کے لیے مخصوص جگہ تھی، عبادت گاہوں میں لوگ نماز پڑھتے تھے، ہر جگہ نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ جب حضور تشریف لائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور نے فرمایا لو بھی میرے قدموں کی برکت سے رب نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، اب تم جہاں نماز کا وقت آئے مصلی بچھا کے پڑھ لینا، نماز ہو جائے گی۔ صرف مسجد میں نہیں، گھر میں بھی، چوک میں بھی، جہاں بھی موقع ملے۔ لیکن حضور نے فرمایا جہاں سے لوگ گزرتے ہو نا، شارع عام ہو، وہاں تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، وہاں نماز نہ پڑھنا، سائیڈ پہ ہو کے پڑھنا، ایسی جگہ جہاں لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے جتنے پبلک پلیس ہیں، جتنے مقامات، اور آپ کسی کو کہہ دینا تھوڑی سی یہ جگہ چھوڑ دو تو کہتا ہے یہ نہیں مجھ سے ہو سکتا، اور جگہ تو ویسے ہی ساری گلیوں میں پکتی ہے۔ گھر میں چونکہ وہ ظاہر ہے وہ کوئلے ہوتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے تو پھیل جاتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ دیگ اندر پکاؤ، ہے طاقت جی؟ تو جنائی ہوئے سیاح تو منجی بھی ایک نال ڈال لیتا ہے، پھر تو کام بھی مکانا۔ تو وہ اب اس نے چاول بھی اسی میں بھگونے ہیں، سارے کام بھی، چونکہ گلی ہے، اور 4.5 فٹ ہم نے بھی چھوڑی ہے، تو جے کوئی 6.5 فٹ چھڑ لے تو پھر تو مشکل ہے لگن دے تھے، پھر تو کام ہی ختم ہوا۔ بھائی دین یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہاں نماز ادا نہ کر، اس لیے کہ لوگوں نے یہاں سے گزرنا ہے، اور تو نے یہی دیگ رکھوا لی اور دیگ دینی اللہ کے نام پہ، اور سارے مسلمانوں کو لائن میں لگایا ہوا ہے، تکلیف ہو رہی ہے کہ گزر نہیں سک رہا، لیکن چونکہ اللہ کے نام پہ دینی ہے، لہذا کسی شخص کی طاقت نہیں کہ وہ بنا بھی کر سکے۔ چیزوں کو دیکھیں، ان کو غور کریں۔ یہ جس دین کے میں اور آپ ماننے والے ہیں، اس دین میں حسن ہی بڑا ہے، اس میں تو وقار ہی بڑا ہے، اس میں تو پیار ہی بڑا ہے، اس میں تو وہ رہنائی ہے، اس میں تو وہ برکت ہے، اس میں تو وہ قرار ہے کہ انسان کی روح ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے الحمدللہ ہم دین پڑھتے جاتے ہیں نا، ہمارا یقین اور مضبوط ہوتا جاتا ہے، ایمان میں اور پختگی آتی ہے۔ یار اتنا کرم، اتنی عطا، اتنا حسن،